موجودہ حالات کے پیش نظر ایک مسلمان، ایک مومن، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے ذمے کتاب و سنت نے کیا رکھا ہے، اس کے مصائب، اس کی پریشانیاں مالی اعتبار سے، اس کے وسائل کے اعتبار سے، اس کی آزادی کے اعتبار سے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ خصوصی طور پر دو چیزیں اس وقت ہمارے زبان زد عام ہیں: امریکہ ایران کی لڑائی، عالمی منظرنامہ، اور دوسرا جس کی وجہ سے ہم متاثر بھی ہوئے ہیں، مہنگائی۔ ہم سب کا رونا یہی ہے۔ 7 چیزیں کتاب و سنت سے ابھی میں نے جمع کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز، جو اس کے تدارک میں ہیں، اس کے حل میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا تعلق انسانوں سے ہو، مسلمانوں سے ہو، ان کی ضروریات زندگی ہو، اور رب کریم نے اس کا حل کتاب اللہ میں نہ دیا ہو۔ ایسی کوئی چیز نہیں۔ مسلمان کی زندگی کے ساتھ، اس کے شب و روز کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا حل نہ ملتا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، الگ بحث ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کا حل نہ مل رہا ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، ہم اس علم تک پہنچ نہ پا رہے ہوں، ہماری عقل میں نہ آتی ہو، عقل مان نہ رہی ہو، یہ ساری چیزیں الگ۔ اللہ رب العالمین نے جب ہماری تخلیق کی تو ہماری ضروریات زندگی، دنیا کی زندگی، ہم سے متعلقہ تمام چیزیں، وہ بھی ہماری تخلیق کے ساتھ، ہماری پیدائش کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے بنائی۔ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے بڑے تجزیے، تبصرے ہم نے سنے، ہم سے بھی بہت سے سوال ہوئے۔ اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں، کچھ کلیئرٹی ہمیں مل جائے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان، اسلام کی روشنی میں، اسلام والے ہونے کے ناطے ہمیں چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے۔ عالمی منظرنامہ، آج ملک پاکستان کا نام بڑا روشن ہو رہا ہے۔ دنیا کا ہر وزیر خارجہ، ہر وزیر اعظم، ہر صدر وہ پاکستان کا نام لے رہا ہے۔ کس لیے؟ اس سارے منظرنامہ میں اپنے کردار کو نمایاں کرنے کی وجہ سے، خطرات کو ٹالنے کی وجہ سے، دو جھگڑا کرنے والوں کی لڑائی کو ختم کرنے کی وجہ سے، اس کے مقاصد کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اس پر بحث نہیں۔ اور یقیناً یہ کام ایک مسلمان کی ذمہ داری میں ہے، اور پلس اس کے کہ اگر دو جھگڑا کرنے والوں کے جھگڑے کی بنیاد اس بات پر ہو کہ ہمیں کچھ ہو نہ ہو، تیسرے کو لازمی ہونا چاہیے، ہم رہیں نہ رہیں لیکن اس کو ڈوبنا چاہیے، اس کو مرنا چاہیے، اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے ہاتھ کچھ نہ رہے۔ ہدف اور ٹارگٹ جب یہ ہو تو پھر اس کو روکنا لازمی بن جاتا ہے۔ میں ذاتی اعتبار سے تجزیہ اور تبصرہ کرنے سے گریز کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ ہمیں دکھائے جا رہے ہوتے۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق۔ وہ چیز جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، وہ ہم نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوگا وہ اس سے زیادہ تباہی والا اور ہلاکت والا ہوگا۔ بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا، اس کے اوپر اتنے ثبوت اور گواہ بنا دیے جائیں گے، وہ کہے گا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، وہ کہیں گے یہ سارے ثبوت۔ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے، جس کو ہم آج AI بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کے خلاف ثبوت مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیجئے، اس وقت اگرچہ دنیا تیسری جنگ کی طرف جا رہی تھی، اللہ کرے بچ جائے، لیکن یاد رکھیں، اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو پیوست کر لیں کہ یہ جھگڑا، یہ لڑائی کفر اور اسلام کی نہیں ہے۔ آپ چونکیں گے، حیران بھی ہوں گے، ابھی بہت منظرنامہ کلیئر ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس کی بنیاد پر دلیل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام اور کفر کی یہ لڑائی قطعاً نہیں ہے۔ ایک دلیل اس کی دوں گا، اسلام اور کفر کی لڑائی یہ کیوں نہیں ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے، بیت المقدس کا معاملہ تھا، غزہ کا معاملہ، اسی طرح دیگر مسلم ریاستیں جن پر کافر نے حملہ کیا، اس وقت کس ملک نے ساتھ دیا؟ دنیا اتنی جھنجھلائی تھی،
اتنی پریشان ہوئی تھی، اتنی غمزدہ ہوئی تھی، اس طرح کودی تھی جس طرح آپ کود رہی. سوال اٹھتا ہے پھر یہ لڑائی کیا ہے؟ طاقت کی لڑائی ہے، قدرتی وسائل پر قبضے کی لڑائی ہے. اور تیسرا مرحلہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی لڑائی ہے. یہ اسلام کفر نہیں. اس پر دلیل کیا ہے؟ ابھی جتنے بھی حملے پچھلے 35 دنوں میں، 39 دنوں میں، 2 ماہ کم و بیش 1.5 ماہ کہنے چلیں، اس سے قبل بھی کچھ چند ماہ پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کو بھی سامنے رکھیں. مقابلہ برابری کی سطح پر بھی ہوتا ہے. مقابلہ جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کے ساتھ دست و بازو ہے، آپ اس کا بازو روکیں گے یا اس کا بازو توڑیں گے؟ اس کا مقابلہ کریں گے نا. دو بدو اسی کو کہتے. کبھی بھی مقابلہ اس کو نہیں کہتے کہ 2 افراد میں مقابلہ ہے، ایک اس کو مار رہا ہے وہ تیسرے کو مار رہا ہے. بہت ساری چیزیں میں کھل کر نہیں کہوں گا. آپ کو کوئی مار رہا ہے، آپ اس کے بدلے میں تیسرے کو مار رہے ہیں، یہ اسلام کفر تو نہیں ہوا، یہ 2 بدو تو نہیں ہوا. مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اگرچہ کہ اس سے قبل ہی آپس کا اتفاق مسلمانوں میں نہیں ہے، اس کا فقدان ہے. اور میں نے یہیں پر کھڑے ہو کر بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کرے کہ مسلمان اپنی حد بندی سے، باؤنڈری سے، اپنے بارڈر سے باہر نکل کے بھی سوچے. مسلمان ریاست بنے اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. اللہ کرے کہ مسلمان ایسے ہوں، ورنہ سب اپنی حد بندی، باؤنڈری کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے لڑائی کرتے ہیں. بس آپ پاکستان کی مثال لے لیں اور ہم سب کا محور اور مصدر سعودی عرب، اس کو لے لیں، اس کی برابر کی جتنی خلیجی ریاستیں ہیں ان کو لے لیں، اور اس کے علاوہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں. ہم پاکستانی مسلمانوں کا جذبہ ضرور بلند ہوتا ہے، ابھرتا ہے کہ مسلمان فلاں جگہ پر مظلوم ہیں، پسپائی کا شکار ہیں، ہم ان کی مدد کریں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے جو ہمیں ملتی. ہم دعا کے ذریعے مالی اعتبار سے جس طرح مدد ہو سکتی ہے کرتے ہیں. دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمان بھی کرتے ہیں. یہ عوامی سطح پر ہے. حکومتی سطح پر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ ایک قرارداد لی جاتی، قرارداد پیش کی جاتی، کوئی اس کو ویٹو کر دیتا ہے، کوئی اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوا؟ سارا عالمی منظرنامہ اگر اٹھا کر ہم دیکھ لیں. اور اسی طرح ان چیزوں میں اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو خراب کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لازمی تجزیہ کروں، تبصرہ کروں، میں اپنا اوپینین لازمی دوں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور اس میں 99% چانس یہی ہوتا ہے کہ غلط ہوگا. اور اگر میں خاموش رہوں گا تو نجات پانے والا بن جاؤں گا. اسلام نے ہماری رہنمائی اس طرح کی ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق، معاشرے سے متعلق ہمیں آگاہی دی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس وقت بتلا دیا تھا جب آپ ان میں خود موجود تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک پر چڑھے، بلندی. محل وہ نہیں جو ہمارے آج تصور کیا جاتا، بہت عالی شان، بڑی جگہ، بڑی تعمیرات. ایک مقام کو بھی کہتے ہیں جو تھوڑی سی بلندی پر ہو، اس کو محل کہتے ہیں. عربی میں محل دکان کو بھی کہتے ہیں. کسی خاص چیز کی بے تجارت جہاں ہوتی ہو، کوئی خاص مقام اس کا نام رکھنا، اس کو محل کہہ دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بلندی پر تھے اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کیا فتنوں سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہی دی تھی. کس طرح؟ ایسے جیسے بارش اتر رہی ہے، کوقع المطر، بارش کے قطروں کی طرح فتنے نازل ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا. اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر والا بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. آپ پر وحی اتر رہی ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں اللہ کا حکم لے کے. آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے جو آپ پر قربان ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار، مال اسباب کے ساتھ نہیں، مال اسباب کے ساتھ اپنی جان لے کر بھی حاضر ہے. ایسے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، ایسی جماعت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کو آگاہ کر رہے ہیں امت کو بتانے کے. اور فتنوں میں سے یہ فتنے جن کا ہم شکار ہیں، جس کی بدولت ایمان ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اس میں ہم بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ معیشت، پھر معاشرت. معیشت اور معاشرت یہ دونوں، ان پر ہم غمزدہ رہتے ہیں. لیکن ہائے افسوس، ان دونوں کو بنانے میں ہمارا کردار ہے، ان دونوں کو سنوارنے میں ہمارا کردار ہے.
اور ان دونوں کو بگاڑنے میں ہمارا کردار ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو ہمیں چیزیں بتلائی ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث متفق علیہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ راعی ہے، چرواہے کو کہتے ہیں راعی، ہر بندہ مسئول ہے۔ مسئول کس کو کہتے ہیں؟ جس سے جواب مانگا جائے، جس سے سوال کیا جائے اور اس نے جواب دے۔ اور یہ ہر بندے سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیسے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ جسم دیا ہے، اس جسم پر اللہ رب العالمین نے مجھے محدود قدرت دی ہے، اختیار دیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے گھر دیا ہے، میرے اہل و عیال ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے مجھے محدود اختیار دیا ہے، ان پر مجھ سے سوال ہوگا۔ میں ان کا چلانے والا ہوں، سرپرست ہوں، راہبر، رہنما، راعی ہوں۔ اور ہم میں سے یہ ہر ایک ہے سب سے پہلے اپنے نفس اور پھر اپنے اہل و عیال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی ترتیب سے ہمیں حکم دیا، اسی ترتیب سے تعلیم دی۔ کلکم راعی، ہر بندہ سرپرست ہے، ہر بندہ سوال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، اور یہ سوال کرنے والی وہ ذات ہے جس کے سوال کو بندہ رد نہیں کر سکتا۔ ہم سے کوئی دنیا میں سوال کرے، ہماری مرضی ہو جواب دے نہ دے، بالجبر زبردستی سوال ہو نکل نہیں سکیں گے، اب پکڑے گئے ہیں۔ اور یہ جبر دنیا کا ہے، آخرت کا نہیں، وہ اس سے شدید، اس سے بھاگنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو کیوں غارت کرتے ہیں؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑا کر اپنے آپ کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ اور دنیا کے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ساری ملتی، ہم کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اور یاد رکھیں، صاحب علم اور بصیرت جو ہوتا، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا، اس کا حامل، وہ ان فتنوں کو بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اندھیروں میں رکھیں، سمجھ نہ سکیں کتاب و سنت والا کون ہے، اپنی پسند ناپسند پر فیصلے کرتے رہیں، اپنی حد بندی میں رہیں، اپنی تنظیم، اپنی جماعت، اپنا بڑا، اپنا اکابر، اپنا مفتی فقیہ، اس میں لگے رہیں، اور کتاب و سنت سے رہنمائی نہ لے تو ہم اندھیرے میں ہیں، کسی اور کا قصور نہیں، کسی اور پر الزام نہیں، ہم خود اپنے ایمان کو کمزور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے، مومنوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ وہ اس سے سوال و جواب سے متعلق ہو، اس کو دنیا کی حکومت دینے سے متعلق ہو، اس کی آخرت سے متعلق ہو، اللہ رب العالمین کے جتنے وعدے ہیں وہ برحق ہیں اور سچ۔ ہمارا ان پر ایمان کس طرح کا ہے، ہم کس ایمان کے لیول کے ساتھ ان پر کھڑے ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل مند بنا کر، دانش مند بنا کر فیصلہ سازی کا اختیار دے دیا۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، منزلیں دونوں واضح ہیں، جس کو منتخب کرو وہی تمہیں مل جائے گی، اچھی ہے یا بری۔ اور ان ساری چیزوں سے، ان سب مسائل سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہاں پر اپنے آپ کو بدل کر، اپنے آپ کو پہچان کر، اور ہم یہاں پر آ کر اس سے متعلقہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو ہو جائے گا۔ اپنی پسند کے کسی معاملے میں ایسے نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کن کے ذریعے سے مجھے یہ حاصل ہو جائے گا۔ کسی غیر شرعی بری عادت میں مبتلا ہونے کے چند گھنٹے، چند دنوں کے بعد ہم کہتے ہیں جی عادت ہو گئی۔ اور جو اللہ نے فطرت اسلام رکھی ہے اس کی عادت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اپنے نفس کو خود نہیں بدلو گے، اللہ کو بھی نہیں بدلو۔ اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں وہ تمہیں بدلے۔ اور یہ قاعدہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، ایسا قطعا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اس کو بدل نہیں سکتا، یقیناً بدل سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں علی کل شیء قدیر ذات ہے، کن فیکون ذات ہے۔ لیکن اللہ نے جو سسٹم اور نظام بنا دیا، جس کو اللہ نے اپنی مشیت کہہ دیا، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان خود کوشش نہ کرے، اللہ رب العالمین نے اس کو نہیں دیتا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا، ہم کس چیز کے حصول میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اور کس میں نہیں کرتے۔ ظاہری سی بات ہے، جس میں ہم نہیں کرتے وہ ہمیں نہیں ملتی، جس میں ہم کرتے ہیں وہ مل جاتی ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں مل جاتی ہے، آسانی سے، مشکل سے مل جاتی ہے۔ کیوں؟ ہماری اس پر محنت ہے، لگن ہے، جستجو ہے، کوشش ہے۔ اور یہ پہلا نقطہ ہے، اپنے آپ کو جب بدلیں گے تو پھر تبدیلی ہو۔ اور ہم اس وقت مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، ہر بندہ مشکل میں ہے، مشقت میں ہے،
اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بات جوڑوں گا کہ ایک لمبے طویل وقت سے ہم حالت جنگ میں بھی ہیں. ان دونوں صورتوں میں ہم نے اپنے آپ میں کیا تبدیلی دیکھی؟ اپنے آپ کو کس مقام پر ہم نے تبدیل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کیا ملتی ہے؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبیب بہت مہنگا ہو گیا ہے، کشمش جس کو ہم کہتے ہیں، منقع بھی اس کا بنتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا متبادل لے لو. اور متبادل کیا ہے؟ کھجور ہے. اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو. چھوڑو گے، ترک کرو گے، اس کا ریٹ گر جائے گا. طلب اور رسد کا فرق پڑنے سے ریٹ بڑھتا ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ذخیرہ اندوز بھی بہت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آتا، اس کو بدلنے کی کوشش کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں پانی بڑھانے کا کیوں حکم دیا؟ گوشت ہے تھوڑا سا ہے، 2-4 بوٹیاں، پانی بڑھ جائے گا، ان کا رس اس میں آ جائے گا نا. آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ کا ہمسایہ بھی فائدہ حاصل کر لے گا. مہنگائی ہے، معیشت کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت اور معاشرت دونوں کا حل یہاں پر بتلایا. ہم نے اپنے آپ میں، اپنے گھروں میں کتنی تبدیلی لائی، کتنی دیکھی. مظلوم مسلمان ہیں، کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، ہم پر کیا تبدیلی آئی اس کی؟ یہ پہلا اصول اور قاعدہ ہے نا. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ دوسری بات بھی سمجھ لیں. جب ہم رب پر توکل چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم تقوی میں کمزور ہو جاتے ہیں. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حساب ہی نہیں رہے گا اس کا. اللہ رب العالمین ایسے اس کو رزق دے گا، اس کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے ایسے نکالے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ اس کو نکالے، اس کو رزق دے دیتا ہے، اسباب اس کے لیے فراوانی کر دیتا، اور اس کو پتہ بھی نہیں، اس کا حساب نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اس پر توکل، بھروسہ، یقین، ایمان پختہ، ظاہری اسباب پر نہیں ٹھہرتا. مشکلات ہے، پریشانیاں، ان پر صبر کرتا. اور تیسرا نقطہ، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت سے بتلایا، اور یہ ڈائریکٹ انسان کی معیشت کے ساتھ، بلکہ اللہ رب العالمین نے لفظ معیشہ بولا، اور بڑے آسان الفاظ ہم سمجھ سکتے ہیں اردو دا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، نہیں جانتے ہم اس کا معنی. اردو میں اعراض لفظ ہم استعمال نہیں کرتے. کیا معنی؟ روگردانی کرنا، دور ہو جانا، پرے ہٹ جانا، اپنے آپ کو بچا کر نکلنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے جس نے روگردانی کی، منہ پھیرا، منہ موڑا، پشت دکھائی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ غم کا غواد کے ساتھ ہے. یہ اس طرح سخت ٹائٹ کر دی جاتی ہے. کیا چیز؟ معیشت. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور پھر کیا ہوتا؟ اللہ سے غفلت برت کے، روگردانی کر کے، پھر ہوتا کیا؟ صرف دنیا میں پسپا نہیں ہوتا، رسوا دنیا میں صرف نہیں ہوتا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کا حشر کیا ہے؟ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے. اور بندہ کیا کہے؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ میرا یہ حشر کیوں کیا کہ مجھے نابینا کر دیا، اندھا کر دیا؟ میں تو اندھا نہیں تھا. اللہ پھر کہے گا، دنیا میں تو تیری آنکھیں تھیں، لیکن تو میرے سے، میرے دین سے، میری شریعت سے، میرے اسلام سے، میری رہنمائی سے، میرے اصولوں سے، میرے قواعد سے تو اندھا بنا رہا. جب تو وہاں اندھا بنا رہا تو آج تو آخرت میں تو اندھا بنا دیا. بندہ کہے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو صاحب بصیرت تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا تھا، پہچانتا تھا. لیکن کس کو؟ دنیا کو، آخرت کو نہیں. اپنے اہداف اور مقاصد کو، اللہ کے اہداف اور مقاصد کو نہیں. جس کی وجہ سے، جس کی بدولت سے اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکا،
اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، بدل نہیں سکتا۔ ہاں بندہ گناہ گار ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس رحمت کی وسعت پر صرف انحصار کرتے ہوئے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہنا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بھی کہی، اللہ رب العالمین کے احکامات تیرے پاس آئے، اللہ کا حکم تیرے پاس آیا، تو بھول گیا، تو نے دنیا میں روگردانی کی، آج ہم کریں گے، تو دنیا میں رب کو بھول گیا، آج ہم بھول جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تجھے بھلا دیں گے، آج تیری ویلیو ہمارے ہاں نہیں ہے، تیرا وزن نہیں، تیرے جسم کی موجودگی کے باوجود تجھے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھ کر دیکھیں، 16واں پارہ ہے۔ اپنی طرف سے تو میں کوئی بات نہیں کر رہا، اپنی طرف سے تو تفسیر نہیں کر رہا، معنی نہیں کر رہا، ہاں توجہ ضرور دلا رہا ہوں کہ آپ کی زبان سے ملتا جلتا ہے یہ عبارت، یہ الفاظ، یہ کلمات جو اللہ کے ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا شکر اور ادا کرنا چاہیے کہ عربی نہ ہو کر بھی ہم کچھ نہ کچھ قرآن کے قریب، لیکن توجہ نہیں کرتے، عدم توجہی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا اللہ کہتا ہے، اور رونا یہی روتے رہتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ تبصرے اور تجزیے ایسے ہیں کہ جس طرح امریکہ ہم اپنے ہاتھ میں کر لیں گے، ایران بھی اپنے ہاتھ میں کر لیں گے۔ اور یاد رکھو، بندہ اسی وقت ہی جاگتا ہے جب اس پر گرفت اور پکڑ ہوتی۔ اس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے، برائے حرمت آپ کے سامنے۔ دنیا ایسے نہیں جاگی، دنیا کو کوئی غرض نہیں ہے کون لڑ رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے یا کافر کٹ رہا ہے۔ ہاں کافر اپنے کٹنے پر ضرور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسلمان کرے یا نہ کرے، کھل کر۔ اب دنیا کی معیشت تنگ ہو رہی تھی، یہ جتنے بھی ممالک لگے ہوئے ہیں ان کا یہ مسئلہ بنا تھا، اور اس سے اگلی اگر بات کہوں گا تو مسائل اور بھی ہو جائیں گے۔ یہ مسائل بھی بنائے گئے ہیں مل بانٹ کر، ہدف اور ٹارگٹ کیا؟ مسلمان کی معیشت، اس کے علاوہ اور کوئی ٹارگٹ اور ہدف نہیں۔ ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ اور بچاؤ کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے ایمان کی مضبوطی، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ، اپنے آپ کی تبدیلی، اپنے تعلق کو رب کے ساتھ جوڑنا، اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ انسان جتنے مرضی وسائل اختیار کر لے، جتنے مرضی اسباب جمع کر لے، اور اگر ہم صرف اپنی ہی بات کریں، اس کے ضمن میں فصل پکی ہوئی ہے، گندم، بارشیں ہو رہی ہیں، پچھلے سال بھی ہوا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی جب ناراضگی ہو تو پھر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس میں سے اللہ کا حق نہ ادا کیا جائے تو پھر یہ مسائل بنتے ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اکڑتا تو بہت ہے، تکبر تو بہت ہے، میری ایسی فصل لہلاتے کھیت، لیکن اس میں سے جو حق اللہ نے مقرر کیا وہ نہیں دیتا۔ تیار فصل مقابلہ کر لے گا بارش کا اور اولوں کا اور آندھی کا؟ یہ مثال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، کچھ نے خبریں سنی ہوں گی، کچھ جا کر بھی دیکھائے ہوں گے۔ زیادہ دور نہ جائیں، انٹیریئر چلے جائیں، چلو ہم کراچی والوں کے پاس تو نہیں ہے فصل، یا ملیر کی طرف چلے جائیں، تھوڑا سا چلیں، یہاں کچھ بہتر ہے، سندھ میں کچھ بہتر ہے، پنجاب کی طرف چلے جائیں۔ عین فصل کی تیاری کے وقت یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ اے مسلمان تو نہیں دیکھ رہا، تیری آنکھیں بند ہیں، تو اس کو محسوس نہیں کر رہا۔ حکمران کو گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، حکمران کا انتخاب بھی قوم کرتی، ہم میں سے ہوتے ہیں۔ حکمران سدھرے گا، عوام سدھرے گی، عوام سدھرے گی، حکمران سدھرے گا۔ یک طرفہ نہیں ہوگا، دو طرفہ ہے۔ میں کل لیاری کی طرف جا رہا تھا، بالکل میرے سامنے بائک پر فیملی ایک روڈ میں، بچے بیٹھے تھے، وہ پھٹ گیا، منہ بھی ناک بھی، بہرحال فل بائک بھی ٹکا کے بھری ہوئی تھی، بیچارہ غریب، نہیں ہوں گے اسباب۔ کیا ہوا؟ سڑک میں کھڈا ہے اور اس کھڈے کے نیچے نالا ہے، اگلا اس کا ٹائر گیا، پھنس گیا، کھینچ کے نکالا اس کو۔ میں نے اس میں جب نظر ماری کو 12 فٹ نیچے گہرائی تھی۔ ہم حاکم کو گالی دے لیں گے، ہماری کیا ذمہ داری؟ ابھی جو ساری صورتحال ہے خاص اس شہر کی، کوئی ویلاگ بنا لے گا، کوئی تجزیہ کر لے گا، کوئی تبصرہ کر لے گا، کوئی بلاگ لکھ لے گا،
بحیثیت شہری، مسلمان شہری، ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی آ جائے تو وہ بہانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کام ہو جائے، ٹینٹ لگانا پڑ جائے تو روڈ میں قلہ ٹھوک دیتے ہیں، میری بلا سے جائے، میں تو ٹیکس دیتا ہوں، ہم ذمہ دار شہری تو نہیں۔ بڑی کڑوی کسیلی باتوں کی طرف جانے لگ گیا ہوں۔ ہم ذمہ دار بنیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر بدلاؤ آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا، معیشت مستحکم ہوگی، معاشرت بہتر ہوگی۔ اور اگر ہم ہی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے گھر کے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہ ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کو نہ سمجھتے ہوں، تو پھر تبدیلی نہیں ممکن۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔